ابا مجھے کہا کرتے تھے زاہد تو ہماری بیساکھی ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں گھر میں آیا تو میں جیسے گھر میں داخل ہوا تو میرے ابا کی میری طرف پیٹھ تھی. میرے ابا کو پتہ نہیں کہ میں باہر آ گیا. میرے ابا ہمارے کوئی ریلیٹو آئے تو اس سے بات کر رہے تھے. ابا نے ایک تاریخی جملہ کہا, مجھے آج تک یاد ہے, وہ میں بڑا خوش ہوتا ہوں اس بات. ابا نے کہا کہ زاہد جیسا بیٹا اللہ تعالیٰ سب ماں باپ کو دے. میں نے کہا یار یہ تو میرے ابا کا تاریخی جملہ ہے. جو وہ ٹائم تھا, جو ایک ٹف ٹائم تھا, اس کے گزارنے کے بعد جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ گل و گلزار کیا ہے نا لائف کے اندر, تو نو ڈاؤٹ اس کے پیچھے جو آپ نے کہا کہ آپ کے والدین کی دعائیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہمارا بچہ یہ سوچتا ہے کہ وہ اوور دی نائٹ, اچھا بل گیٹس سب بننا چاہتا ہے, لیکن بل گیٹس جتنی محنت کوئی نہیں کرنا چاہتا. ساری باتیں بتائیں ان کو کہ زکربرگ نے کیا کیا تھا, فلاں, ساری باتیں بتاؤں گے. لیکن جب امپلیمنٹیشن کی باری آتی ہے, ہم اپنا صرف موبائل فون نکالتے ہیں, ہم وہاں پہ ٹک ٹاک دیکھتے ہیں, لوگ منہ میں پانی بھر کے کلیاں کر رہے ہیں, واہ 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 کیا کمال, ایک لائک کا بٹن دباتے ہیں اور چل دیتے ہیں. آپ کو کام کرنا پڑے. زاہد حسین چھیپا ٹھیلے پر کیلے بیچا کرتا تھا, اور میں کیلے بیچتے بیچتے آج اس جگہ پر بیٹھا ہوں کہ دنیا کی نمبر 12 یونیورسٹی زیرخ یونیورسٹی نے مجھے انوائٹ کیا تھا لیکچر کے لیے, اور میں وہاں لیکچر دینے کے لیے گیا تھا. جس اسکول میں پڑھتا تھا, شام کو اسی اسکول میں جا کے میں اپنی امی اور بھائی کے ساتھ صفائی کرتا تھا. جس چیئر پہ میں بیٹھتا تھا اس چیئر کو میں نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا ہوتا. ٹوائلٹ کے اندر دروازہ نہیں تھا, ہم پردہ لگاتے. موقع اللہ تعالیٰ سب کو دیتے, توفیق مانگنے سے ملتی. ہمیں کامیاب لوگ اچھے نہیں لگتے. گاڑی فارچونر دیکھی نہیں, ہم نے کہا 2 نمبری سے لایا ہو, ہمیں کچھ نہیں پتا, پہلے ازمپشن کریٹ کر دیتے. مذہب میں ہمارے یہاں پر جو مختلف مکاتب فکر میں جو اختلافات ہیں اور چیزیں ہیں, اختلافات اتنے ہیں کہ ہم صرف ایک بات پہ متفق ہیں کہ ہم نے کسی بات پہ متفق نہیں ہونا, بس اس پر ہم سب متفق ہیں. میں ہماری اس نیو جنریشن کے ساتھ بہت خوش ہوں. یہ میں اس لیے خوش ہوں کیونکہ اب یہ سوال بھی پوچھتی ہے, لاجیکل آنسر بھی مانگتی ہے, پھر یہ خود پڑھتی بھی ہے. پڑھتی نہ صحیح تو ایٹ لیسٹ یوٹیوب پر جا کر 4 لوگوں کو سنتی ہے, اور اس کے بعد کوئی اپنی رائے قائم کرتی ہے. میں بہت خوش ہوں اس بات کے اوپر. مجھے پوری امید ہے کہ میں آج مر جاؤں تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے کل بخش دے. حدیث میں تلاش کریں. آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ صحیح بخاری. آپ صحیح بخاری میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ نکاح. کیمرہ دکھا دے ذرا. نکاح کے متعلق 199 احادیث ہیں جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں, اور یہ لے کے آ گیا. سبحان اللہ. شادیاں کریں. بیسیکلی وی آر سیزنل مسلم, ہمارا بھی سیزن آ رہا ہے, پھر تو لیول پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے. الحمدللہ میری طرف سے آپ کو اوپن آفر ہے. آج کے بعد اب یہ بال آپ کے کورٹ میں ہے. اب آپ مجھے بتائیے گا کہ کون کون سی پروڈکٹ کو اسلام 360 میں دکھانا ہے, اور اس کے بعد آپ بتائیے کہ جناب اتنا شیئر آپ اسلام 360 کو دیں گے, اتنا آپ خود کمائیے تو موسٹ. السلام علیکم ایوری ون, میں ہوں ای کامرس والا. بہت سے لوگوں سے گپ شپ کرتا ہوں, ان سے سیکھتا ہوں تاکہ میں اپنی زندگی کو بہتر طور پہ گزار سکوں, آپ تک پیغام پہنچا سکوں, محنت کا, کوشش کا, جہد مسلسل کا, جستجو کا. آج جو صاحب میرے ساتھ ہیں, میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میری سے اللہ نے زندگی میں ایسے دوست دیے, ایسے تعلق دیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید بعض کا یہی تعلق جو ہیں آپ کی زندگی بدلنے کا باعث بن سکتے ہیں. مجھے زندگی میں 2 شاید لوگوں کے پاس اور ساتھ برابر بیٹھتے ہوئے جو ہے شرمندگی محسوس ہوئی. ان میں سے ایک امجد ثاقب صاحب ہیں, اور دوسرے یقیناً زاہد حسین چھیپا ہیں. تو زاہد حسین چھیپا جو ہے, یہ جو مقام ہے, مرتبہ ہے, یہ عزت ہے, ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ انسان کو یہ کیوں ملتی ہے, اور اس کے پیچھے کیا جد و جہد ہے, کیا ایسا انہوں نے کیا کہ آج ایک زمانہ ان سے متاثر ہے. تو میں جناب آپ کو بتاتا ہوں کہ زاہد حسین چھیپا جو ہیں یہ اسلام 360 کے فاؤنڈر ہیں. ایک ایسی ایپ جو اسلامی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. ایک ایسی یونیورسٹی, ایک ایسی درسگاہ, ایک ایسا مدرسہ جس کے اندر ہر ماہ 5.1 ملین لوگ اس مدرسے کے اندر آتے ہیں. جی جناب, 51 لاکھ لوگ اس درسگاہ کے اندر ہر ماہ آتے ہیں, جہاں پر روز 5.5 لاکھ طلباء اپنی علم کی پیاس بجھاتے ہیں. یہ اسلامی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جہاں پر روز آدھا گھنٹہ صاحب, ہاں تقریباً وہ ایوریج ٹائم ہے, وہ الگ الگ ہوتا ہے, کبھی ویری کرتا ہے, جہاں پر تقریباً روز یہ 5.5 لاکھ لوگ آدھے گھنٹے سے زائد
قرآن اور حدیث اور فقہ کا مطالعہ کرتے ہیں. تو میں جی آج کی اس پروگرام کے اندر بھی آپ کو ویلکم کہتا ہوں جی. بہت شکریہ آپ کا. اچھا صاحب بھائی، بڑے ینگ ہو آپ. جب میں اسلام 360 کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا آج سے بہت عرصہ پہلے، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ کوئی بہت بڑا کوئی ادارہ ہوگا، کوئی مولانا ہوں گے، لمبی سی داڑھی ہوگی، شاید میں نے پیٹ کو بھی امیجن کیا ہوا، اور جو اسلام 360 بنا رہے ہوں گے. تو جب آپ سے کراچی میں ملاقات ہوئی تب بھی آپ نے جینز پہن رکھی تھی، ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، اور اوپر سے داڑھی بھی نہیں تھی. تو ایسا کیا آپ کی زندگی کے اندر ہوا کہ آپ نے اتنی بڑی اسلام کا سب سے بڑا اسلامک سرچ انجن بنا ڈالا؟ اچھا دیکھیں، تو پہلے تو عثمان بھائی بہت شکریہ جو آپ نے تعارف کروایا. تو وہ مجھے ایک شعر یاد آتا تھا کہ ذرا سی بات تھی اندیشۂ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے. وہ آپ نے جو اتنا تعارف میں اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھی، بہت شکریہ آپ کا. وہ آپ نے کہا کہ میں شرمندہ ہوتا ہوں، تو میں تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہمیشہ سے خوش ہوتا ہوں الحمدللہ. رہی بات داڑھی نہ ہونا اور جینز پہننا، تو دیکھیں داڑھی نہ رکھنا یہ تو میری کمزوری ہے، میری غلطی ہے، مجھے اس کو سدھارنا چاہیے. یہ تو میں پہلے برملا ہی اس کا اظہار کر دیتا ہوں. دوسری بات کہ اسلام 360 بنانے کا خیال میں کیوں میرے ذہن میں آیا. میں جب چھوٹا تھا ابھی بھی ہوں خیر، تو جب چھوٹا تھا تو میں اکثر یہ سوچا کرتا تھا اور اللہ سے ایک دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ مجھ سے کوئی دین کا کام لے لے، اور وہ دین کا کام ایسا نہ ہو کہ وہ مکھی کے اوپر مکھی بٹھائی جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی دین کا ایسا کام لے لے جو کہ یونیک ہو. مجھے یاد ہے کہ پہلے مساجد کے اندر شبینے ہوا کرتے تھے، تو میں امی کے پاس جب آیا کرتا تھا رات کو، جب وہ شبینے میں سے، تو میں کہا کرتا تھا امی کو کہ امی وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ پڑھا رہا تھا، اس کے پیچھے 2 یا 3 صف کھڑی تھی جو نماز پڑھی تھی. تو امی کہتی تھی تم بھی حفظ کر لو. میں کہتا یہ تو بہت مشکل کام ہے، میں تو کر ہی نہیں سکتا. تو آج مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میری اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول کیا کہ آج تقریباً کوئی 5.5 لاکھ لوگ اگر صف بھی بنائی جائے اور وہ صف شاہ فیصل مسجد میں بنائی جائے تو بھی تقریباً میرے خیال سے 5.5 لاکھ لوگوں کے لیے وہ 100 صفیں بنیں گی. تو الحمدللہ آج الحمدللہ لوگ اسلام 360 پر آتے ہیں، اور اس پہ جب یہ اپنی جو آپ نے کہا کہ علم کی پیاس بجھاتے ہیں، تو یقینی طور پہ یہ میرے لیے، میرے والدین کے لیے ایک تو خوشی کا مقام بھی ہے، اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے دامے درمے سخنے کسی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے میرے اس کام کو یا میری دعا کو قبول کیا. تو زاہد بھائی، مجھے ایسے خیال تو بہت سے لوگوں کو آتے ہیں. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے کچھ کر جائیں. کچھ لوگ دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ دہلی پہ پرچم ڈالنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ زندگی کے اندر بہت کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں، ملک بدلنا چاہتے ہیں، لیکن عمل جو ہے نا، عمل ہم لوگ نہیں کر پاتے. جی. اور یہ عمل سے جو اقبال بھی بولتے ہیں نا کہ جب وہ گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی، یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ نے سوچا اور وہ آپ نے کر ڈالا؟ اچھا دیکھیں، بہت امپورٹنٹ بات جو ہمارے بچوں میں اس وقت سب سے بڑی پرابلم ہے نا، میں 1998 سے پروگرامنگ کر رہا ہوں. جب میں 18 سال کا تھا اس وقت سے میں پروگرامنگ کر رہا ہوں. آج مجھے 25 سال ہو گئے پروگرامنگ کرتے ہوئے. میرا جنون، میرا پیشن، میری ہر چیز میرا کمپیوٹر ہے. یعنی میں بچوں کے بغیر تو 2-4 دن نکال لیتا ہوں، لیکن کمپیوٹر تو میرے ساتھ ہونا چاہیے نا. میرا لیپ ٹاپ میرے پاس ہونا چاہیے، میرا آئی پیڈ میرے پاس ہونا چاہیے. میری اتنی کمزوریاں ہیں. آپشن کیا والا کہ ہمارے بچے میں جو اس وقت سب سے بڑی پرابلم ہے وہ انکنسسٹنسی، غیر مستقل مزاجی. وہ اتنی زیادہ ہے بچے میں. 5,000 روپے زیادہ ملتے ہیں، وہ جاب چھوڑ کے چلتا بنتا ہے. وہ لائلٹی نہیں دکھاتا، ایک جگہ رکتا نہیں ہے. دیکھیے جہاں رکے گا وہیں کوپل پھوٹے گی، وہیں درخت بنے گا. یہ سب سے بڑی پرابلم ہے ہمارے اس بچے کے اندر. ہمارا بچہ یہ سوچتا ہے کہ وہ اوور دی نائٹ، اچھا بل گیٹس سب بننا چاہتے ہیں، لیکن بل گیٹس جتنی محنت کوئی نہیں کرنا چاہتا. ایلون مسک کی باتیں کر لیں جناب، اور اگر آپ ساری باتیں بتائیں ان کو کہ زکربرگ نے کیا کیا تھا فلاں، ساری باتیں بتاؤں گی، لیکن جب امپلیمنٹیشن کی باری آتی ہے ہم اپنا صرف موبائل فون نکالتے ہیں، ہم وہاں پہ ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، لوگ منہ میں پانی بھر کے کلیاں کر رہے ہیں، کہتے ہیں واہ 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 کیا کمال، ایک لائک کا بٹن دباتے ہیں اور چل دیتے ہیں. نہیں، آپ کو کام کرنا پڑے گا. اوور دی نائٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کہ ابا جان نے ہم نے یہ سوچیں کہ ابا جان نے کہا ہو کہ بیٹا گھر میں سونے کی دیگ نکل آئیے اور یہ کام کر لے گا. زاہد حسین چھیپا جو آج یہاں پر آپ کو یہ لاہور میں بیٹھا ہوا عرفہ کریم ٹاور میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہے نا،
زاہد حسین چھیپا ٹھیلے پر کیلے بیچا کرتا تھا، اور میں کیلے بیچتے بیچتے آج اس جگہ پر بیٹھا ہوں کہ دنیا کی نمبر 12 یونیورسٹی زیورخ یونیورسٹی نے مجھے انوائٹ کیا تھا لیکچر کے لیے، اور میں وہاں لیکچر دینے کے لیے گیا تھا۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ یعنی میرے دوست احباب ہیں، وہ جب وہ ٹریولنگ دیکھتے ہیں، ابھی آپ بھی راستے میں آتے ہو، مجھ سے بات کر رہے تھے، تو وہ اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے تو جہاز سے بھی اترتا ہے یا نہیں اترتا؟ مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں نے 11 دن میں نے 14 فلائٹس لی تھیں، تو مجھے میرے دوستوں کے میسج آتے تھے اترے گا نہیں جہاز سے؟ میں نے کہا یار وہ میرے کام اتنے چل رہے ہیں، میں کیا کروں گا؟ آج لنڈن میں میرے آفسز ہیں، نیو یارک میں میرا آفس ہے، کراچی میں میرا آفس ہے۔ زاہد حسین چھیپا جس وقت میری امی، میرا بھائی جس اسکول میں پڑھتا تھا، شام کو اسی اسکول میں جا کے میں اپنی امی اور بھائی کے ساتھ صفائی کرتا تھا۔ جس چیئر پہ میں بیٹھتا تھا اس چیئر کو میں نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا ہوتا تھا۔ ہمارا جو وہ 3 مرلے کا، بلکہ آپ کے تو 2.5 مرلے کا، ہمارے کراچی میں وہ گز چلتے ہیں 45 گز کا وہ گھر، جس میں ٹوائلٹ کے اندر دروازہ نہیں تھا، ہم پردہ لگاتے تھے۔ نہانے کے لیے صحن جس کے اوپر چھت پڑی ہوئی تھی، مین ڈور بند کر کے ہم صحن میں نہا لیا کرتے تھے۔ اکثر میں گھر پر آیا کرتا تھا تو بھائی کہتا تھا باہر رکو ذرا میں نہا لوں پھر دروازہ کھولتا ہوں، یہ والی کنڈیشن ہوتی تھی۔ ٹوٹل گھر میں کھانا یہ ہوتا تھا کہ امی آدھا پاؤ دہی منگواتی تھیں، اس میں پانی ڈالتی تھیں اور اس میں چینی ڈالتی تھیں، سارے بہن بھائی اس سے کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ ایسی مجھے سینکڑوں راتیں یاد ہیں جس میں امی مجھے کہا کرتی تھی یا بھائی کو کہا کرتی تھی بیٹا وہ ایسا نہ ہو کہ سالن رکھا ہے سامنے تم یوں کر کے کھا لو، نہیں امی پڑھی لکھی نہیں ہے میری، تو امی کہتی تھی لگا لگا کر کھانا تاکہ سب بہن بھائیوں میں پورا ہو جائے۔ یعنی ایک وقت میں، یعنی یہ بات بتاتے ہوئے مجھے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں میرے، ایک وقت میں امی نے میری زکوٰۃ کی رقم لی تھی۔ آج جتنی میں زکوٰۃ دیتا ہوں میرا رب جانتا ہے کہ وہ کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے الحمدللہ، لیکن ایک وقت نے امی نے زکوٰۃ کی رقم لے لی تھی۔ مجھے تو پتہ جب چلا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اپنی کیا کر دیا یار، اپنی زکوٰۃ کی رقم لے لی۔ امی کا اگلا جملہ یہ تھا تمہارے ابو کے ساتھ مووی دیکھنے نہیں جا رہی تھی، تم لوگوں کی بھوک دیکھی تو یہ مجبوری میں لینی پڑی، کیا کرتا۔ یہ کنڈیشن سے بچے ہمارا اتنا انکنسسٹنٹ ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ بس دیکھ نکلے گی اور ہم سونا بیچیں گے، نہیں، ٹائم لگا، یہ پوری سٹرگل کیے، ساری کراچی کے لائنز ایریا کی کچی آبادی میں 5 سال زندگی گزاری، پانی نہیں آتا تھا، پانی میں بدبو آ جاتی تھی، کیا کریں، لائٹ کنڈے کی استعمال کرتے تھے، لائٹ نہیں تھی، کیا کریں، آپشن ہی نہیں تھا۔ زاہد بھائی، وہاں سے پڑھنا شروع کیا، کنسسٹنسی دکھائی کہ نہیں جناب میں نے آگے بڑھنے کے لیے تعلیم کا ہی سہارا لینا ہے، یہ ایک ایسا سکہ ہے جس سے میں دنیا کی ہر چیز خرید سکوں گا۔ آج جتنی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جتنی مجھے میرے خیال سے فراوانی دی ہے، یعنی آج اسلامک ورلڈ کی سب سے بڑی اپلیکیشن کو ہم اون کرتے ہیں۔ عثمان بھائی 2 کروڑ کے قریب یوزرز ہیں ہمارے۔ گوگل گنی چنی ایپ ہے یہ پاکستان کے اندر جن کے ساتھ 10 ملین پلس کا ٹیگ لگاتا ہے، ہماری ایپ کے ساتھ 10 ملین پلس کا ٹیگ لگایا ہوا ہے گوگل نے۔ پاکستان کے کون سے ایسے ادارے ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں، کون سے ایسے علماء ہیں، امام کعبہ سے میری 3 1-on-1 ملاقاتیں ہوئی جس طرح آپ میرے ساتھ بیٹھے۔ یہ ساری چیزیں اس کیلے والے کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی، تو یہ ہونا نو ڈاؤٹ اسی لیے پاسبل تھا کہ کنسسٹنسی دکھائی الحمدللہ۔ اچھا صاحب، میرا اللہ ہم سب کو عاجزی کے اندر رکھے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایسے نصیب تو شاید مجھے تو یوں لگتا ہے کہ آپ کے ابا یا آپ کی اماں یا دادا دادی نے کوئی تہجد کے اندر کچھ مانگا ہوگا، یہ ایسا پاسبل؟ دیکھیں ایسی اس حالات میں نا کراچی کی بہت ساری آبادی جی رہی ہے، سب کے پاس گندا پانی ہے، بجلی کنڈے ڈال کے ہے، غربت ہے، کتنے زاہد حسین چھیپا ہم لوگوں کو مل پاتے ہیں؟ اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ مہربانی اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے سورہ حجرات کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ ان سے کہہ دو یہ تمہارا ہم پر احسان نہیں ہے، یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے چنا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ رہی بات اماں ابا کے نیک ہونے کی، ابا ہمارے بس پچھلے سال اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، تو میں اکثر لوگوں سے ذکر کرتا ہوں کہ وہ ابا کا ذکر آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ تو ابا، لیکن ابا تہجد گزار آدمی، میں نے تو جب سے آنکھ کھولی میں نے اپنے ابا کو مصلی کے ساتھ دیکھا اور چیزوں کے ساتھ دیکھا، تو نو ڈاؤٹ ابا کی بہت ساری دعائیں۔ میں کل کسی کو بتا رہا تھا کہ ہمارے بزرگ تو بیچارے اتنے شریف،
اتنی چھوٹی چھوٹی سی خوشیوں پر خوش ہو جانے والے لوگ کہ ابا مجھے کہا کرتے تھے کہ یار جب وہ صبح میں نل کا کھولتا ہوں نا، گرم پانی آتا ہے نا، تیرے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں یار، کہ تو نے اس عمر میں ہمیں یہ والی سہولت اللہ تعالیٰ نے تجھے دے دی، تیرے ذریعے ہمیں اب تک پہنچا دی۔ امی کے لیے میں باہر سے امی کے لیے اسکیچر کے جوتے لے آیا، امی کو آسٹیوپروسس کا پرابلم ہے۔ ابا نے اسپیشلی کہا یار وہ تیری ماں کے لیے جو جوتے لے کر آیا نا، میرے لیے بھی لے کر آنا۔ میں نے کہا کہ ابا باہر جاؤں گا تو پھر لے آؤں گا، ابھی میں کچھ اور دلا دوں آپ کو؟ کہنا نہیں، تیری ماں والے۔ میں نے کہا اوکے۔ میں ابا کے لیے اسکیچر کا جوتا لے کر آ گیا۔ جو لوگ جانتے ہیں اسکیچر کا جوتا 16 17 18 ہزار کا جوتا آتا ہے۔ میں جب وہ لے کر آ گیا تو ابا اس کو پہنے ہی نہیں۔ بھائی کیوں نہیں پہن رہے؟ تو کہنے لگے یار وہ سردی آئیں گی نا، ساکس کے ساتھ پہنوں گا۔ اوکے چلو بھائی سردیاں پھر پہن لینا۔ سردیاں آ گئی، کہنے لگے یار گرمی میں جو نا باہر جاؤں گا پھر پہنوں گا۔ ارے میں نے کہا ابا ایسے تو ساری زندگی نہیں پہن سکو گے آپ، تو خامخواہ وہ جو جوتے رکھے تو اس کو کیوں نہیں؟ اس نے کہا لایا کتنے کے تو؟ میں نے کہا کیوں آپ کو کیا لینا تھا؟ نہیں تو مجھے بتائے گا نہیں جب تک میں پہنوں گا نہیں۔ میں نے کہا کوئی 16,000 روپے کا جوتا ہے۔ میرے ابا بولتے تھے پھر تو 16,000 کا جوتا پاؤں میں تھوڑی پہننا ہوتا ہے، وہ تو گلے میں ڈال کے گھومتے بھائی۔ اتنے شریف لوگ، اتنے سادہ لوگ۔ ابا مجھے کہا کرتے تھے کہ زاہد تو ہماری بیساکھی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں گھر میں آیا تو میں جیسے گھر میں داخل ہوا تو میرے ابا کی میری طرف پیٹھ تھی، میرے ابا کو پتہ نہیں کہ میں باہر آ گیا ہوں۔ میرے ابا ہمارے کوئی ریلیٹیو آئے تو اس سے بات کر رہے تھے۔ ابا نے ایک تاریخی جملہ کہا، مجھے آج تک یاد ہے، میں بڑا خوش ہوتا ہوں اس بات پہ۔ ابا نے کہا کہ اس شخص کو زاہد جیسا بیٹا اللہ تعالیٰ سب ماں باپ کو دے۔ میں نے کہا یار یہ تو میرے ابا کا تاریخی جملہ ہے میرے لیے۔ مجھے اتنی آفرز تھیں، مجھے ناروے سے آفر ہوئی، مجھے جرمنی سے آفر ہوئی، مجھے سعودی عرب سے آفر ہوئی۔ میں نے منع کر دیا نہیں جی میں اپنے ملک میں رہوں گا، میں نہیں جانا چاہتا باہر۔ میرے ابا نے مجھے بہت کہا لائف بنا بیٹا، زندگی سب تیرے دوست گئے ہوئے ہیں تو، لیکن ابا میں خوش ہوں یہاں پہ۔ مجھے پورا یقین ہے کہ الحمدللہ ان کی یہ دعائیں ہیں جس کی وجہ سے میں الحمدللہ اتنی شاندار زندگی یہاں پر گزار رہا ہوں۔ جو وہ ٹائم تھا، جو ایک ٹف ٹائم تھا، اس کے گزارنے کے بعد جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ گل و گلزار کیا ہے نا لائف کے اندر، تو نو ڈاؤٹ اس کے پیچھے جو آپ نے کہا کہ آپ کے والدین کی دعائیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں۔ اچھا زاہد بھائی، بہت سے لوگ جو ہیں، اگر یہ زندگی میں آپ کی یہ سختی نہ ہوتی زاہد بھائی، تو کیا آپ یہ کام کر پاتے؟ کیا اس کام کے بدلے میں جو اللہ نے آپ پہ احسانات کیے، کیا آپ ان کو محسوس کر پاتے؟ قطعی طور پہ نہیں۔ کسی چیز کی ویلیو اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کو اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اب میں ایک مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ موقع اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں، توفیق مانگنے سے ملتی ہے۔ واہ، آپ توفیق مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ موقع سب کو ملا ہے، اللہ تو سب سے بڑا منصف ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ عدل نہ کرے۔ وہ سب کو موقع دیتے ہیں۔ اب صرف آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے توفیق مانگی کہ مالک، میری طرح کے 36 پروگرامر تھے۔ مزے کی بات بتاؤں آپ کو، ہمارے اسکرین ویوز کی تعداد اگر ہم ہر اسکرین پر 1 پاکستانی روپیہ کمائیں نا، 1 پاکستانی روپیہ، تو پر منتھ کی انکم ہماری کوئی 82 کروڑ سے اوپر ہے۔ 82 کروڑ روپیز پر منتھ۔ سر اتنی سیلری تو پاکستان میں بڑے بڑے ترم خان نہیں کماتے، لیکن ہمارا آبجیکٹو نہیں ہے الحمدللہ یہ۔ ہم تو اپنا کمرشل کام کرتے ہیں جس سے ہم پیسے کماتے ہیں الحمدللہ۔ یہ کام کیا ہے اپنے اور اپنے اماں ابا کی بخشش کے لیے، کہ اماں اور ابا کی بخشش کے لیے یہ کام کیا جائے، لوگوں تک بات پہنچائی جائے کسی طور پر۔ میری طرح کے اور بھی تو 36 پروگرامر ہیں دنیا کے اندر، پاکستان میں کروڑوں پروگرام موجود ہیں، لیکن میں نے کوشش یہ کی کہ میرے اس پروگرامر جو بننے کے ساتھ ساتھ جو میں کمرشلی کام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی دین کا کام لے لے۔ یہ میں نے توفیق مانگی ہے ہمیشہ، اور اب بھی مانگ رہا ہوں۔ اور میں ایک مزے کی بات آپ کے اس پلیٹ فارم سے یہ بات ضرور کیمرے کو دیکھ کے کہوں گا، آج میں یہاں پر عثمان بھائی کو جو انٹرویو دے رہا ہوں، یہ زاہد حسین چھیپا کی منزل نہیں ہے۔ زاہد حسین چھیپا نے ابھی لائف میں انشاءاللہ ابھی بہت آگے جانا ہے، انشاءاللہ۔ بہت آگے جانا ہے۔ یعنی اس وقت بھی میں جو زندگی گزار رہا ہوں، یہ جو چیزیں میرے پاس موجود ہیں، یہ قابل رشک ہیں الحمدللہ، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ زاہد حسین چھیپا ابھی بہت آگے جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہماری دعائیں زاہد بھی آپ کے لیے ہیں۔ اختلاف
اگر کسی بھی معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر ظاہر اختلاف ہو اور وہ اختلاف جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ کسی چیز کے وجود کے لیے ہے، لیکن ہم لوگ ڈے بائی ڈے جو اوورآل ہماری سوسائٹی کے اندر چھوٹے بڑے جو مذہبی اختلافی مسائل ہیں ان کی وجہ سے بے شمار جگہوں کے اوپر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اخلاقیات بھی بھول جاتے ہیں، لوگ گالم گلوچ کے اوپر آ جاتے ہیں۔ یوٹیوب بھری پڑی ہے ایسے مسائل سے کہ جن کی وجہ سے لوگ الجھ پڑے، ایون کہ قتل و غارت تک پہنچ گئے۔ آپ مجھے یہ بتائیے جو اسلامک دا بگیسٹ اسلامک سرچ انجن ہے، کیا لوگوں کے ایسے مسائل حل کرنے میں جس میں اختلاف کا شبہ ہو کہ جی میرے حضرت نے یہ کہا، فلانے مولانا نے یہ کہا، اس کے اندر یہ کس طرح سے ہیلپ کر سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، دو چیزیں میں اس کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ ایک تو بہت معذرت کے ساتھ ہمیں کامیاب لوگ اچھے نہیں لگتے۔ کسی اور کی پکچر پر اگر 6 لائک ہونا تو ہم لائک کا بٹن دبا دیتے، اگر 600 ہونا تو ہمیں موت آتی ہے، نہیں یار اس کا لائک کروں گا تو ہو بڑھ جائے گا، ہمیں لائک کا بٹن دباتے ہوئے موت آتی ہے، پیسے نہیں جا رہے ہمارے۔ دوسرا آپشن کیا، ہمیں کامیاب لوگ اچھے نہیں لگتے۔ گاڑی فارچونر دیکھی نہیں، ہم نے کہا 2 نمبری سے لایا ہوگا، ہمیں کچھ نہیں پتا، پہلے ازمپشن کریٹ کر دیتے ہیں۔ تیسری بات جو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جو مذہبی طور پہ اختلاف ہونا، دیکھیے میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، مذہب میں ہمارے ہاں پر جو مختلف مکاتب فکر میں جو اختلافات ہیں اور چیزیں ہیں، اختلافات اتنے ہیں کہ ہم صرف ایک بات پہ متفق ہیں کہ ہم نے کسی بات پہ متفق نہیں ہونا، واہ واہ، بس اس پر ہم سب متفق ہیں۔ اب اس میں جو اختلافات آتے ہیں تو دیکھیے اختلافات آنا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، میں آپ کی رائے سے اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن اس میں شدت نہیں آنی چاہیے۔ آپ کی پرسنالٹی کو میں داغدار نہ کروں، آپ کی مجھے بلیک شرٹ اچھی نہیں لگتی، میں آپ کو بتاؤں یار عثمان بھی آپ پہ بلیک شرٹ اچھی نہیں لگتی، آپ نے کہا اوکے یار زاہد میں چینج کر دوں گا، لیکن میں اگر اس کی وجہ سے آپ کو مورد الزام ٹھہرا دوں اور میں سمجھوں کہ آپ دنیا کے بدترین انسان ہیں تو یہ غلط طریقہ ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ، میں ہماری اس نیو جنریشن کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ یہ میں اس لیے خوش ہوں کیونکہ اب یہ سوال بھی پوچھتی ہے، لاجیکل آنسر بھی مانگتی ہے، پھر یہ خود پڑھتی بھی ہے، پڑھتی نہ صحیح تو ایٹ لیسٹ یوٹیوب پر جا کر 4 لوگوں کو سنتی ہے اور اس کے بعد کوئی اپنی رائے قائم کرتی ہے۔ میں بہت خوش ہوں اس بات کے اوپر، اور میں ہمیشہ سے لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں، آپ پتہ ایک چھوٹا سا کام کریں، سارے لوگ سے میں کہوں گا کہ ایک چھوٹا سا کام کریں۔ وہ چھوٹا سا کام کیا کریں جناب؟ میں جب کل اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچوں، آپ بھی پہنچیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کہیں گے؟ یا اللہ، ہوا یہ کہ میرے پاس سب سے بہترین وسائل تھا یوٹیوب کا، میں 9 to 6 کی نوکری بھی کرتا تھا، میرے پاس بہترین وسائل تھا یا اللہ یوٹیوب کا، میں رات کو سونے سے پہلے یوٹیوب پہ 4 علماء کے بیانات سنتا تھا، کوئی مسئلے میں پھنستا تھا 4 لوگوں کی ویڈیو یا گوگل پہ جا کر چیک کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یا اللہ آپ کو معلوم ہے میں رات کو اٹھ کے مصلی بچھا کے ایک دعا بھی کرتا تھا کہ مالک گمراہ ہوں تو ہدایت دے دیجئے، ہدایت پر ہوں تو استقامت دے دیجئے، یا اللہ میں دعا بھی کرتا تھا۔ مجھے پوری امید ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دیں گے انشاءاللہ۔ ریزن کیا ہے؟ آپ نے اللہ سے توفیق بھی مانگی اور جستجو بھی کی۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ ساری چیزیں نہیں کر پاتے۔ میں اور آپ یہ جب جینز خریدنے گئے تھے نا تو ہمیں پتہ ہے گیپ کی جینز کیسی ہوتی ہے، جناب جانسن اینڈ جانسن کی کیسی ہوتی ہے، مرک کی کیسی ملتی ہے، میڈیسن کی کیسی ہے، ہمیں ساری معلوم ہے۔ ہم اس میں سے چوز کرتے ہیں یار مینگو والوں کی جو جینز ہوتی ہے نا وہ پرفیکٹ ہوتی ہے۔ تو اٹ مینس کہ جب میں جینز کے لیے اتنے سارے فیصلے کر لیتا ہوں تو یار دین کے لیے تو فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی جستجو تو کرنی چاہیے۔ تو میں اپنے بچوں سے، اس نیو جنریشن سے میں بہت خوش ہوں، بہت کام کرتی ہے ماشاءاللہ اور لاجیکل آنسر مانگتی ہے، تو مجھے پوری امید ہے کہ اس کا مستقبل بھی بہت تابناک ہے اور یہ بات انشاءاللہ بہت آگے تک جائے گی۔ اچھا صاحب ایک جو ہے کویسچن، اگر میں امت مسلمہ کا دیکھتا ہوں، عرب کو دیکھتا ہوں، میں افریقہ کے مسلمان ممالک کو دیکھتا ہوں، میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں انہیں وہاں پر دیکھتا ہوں، تو مجھے اگر کہیں پر کوئی حرارت نظر آتی ہے، کوئی گرمی نظر آتی ہے، کہیں پر کوئی کومپل پھونٹتی ہوئی نظر آتی ہے تو مجھے پاکستان سے نظر آتی ہے۔ اگر کہیں پر کچھ ریزسٹنس ہے وہ پاکستان میں ہے، کوئی اگر تبلیغی جماعت ہے تو پاکستان میں ہے، اگر کوئی پچھلے 200 سالوں میں ہم دیکھیں کوئی بڑا اسکالر پیدا ہوا تو وہ پاکستان کے اندر،
اور پھر پوری دنیا کو اس نے اپنے علم سے منور کیا. بہت سارے اسلامک ممالک کے اندر جو تحریکیں ہیں وہ ان علماء کی وجہ سے پیدا ہوئی جو اللہ نے اس ملک کو عطا کیے. تو میں تو اس میں مجھے یہ بتائیے کہ اسلام 360 آنے والے دنوں کے اندر کن کن ممالک کے اندر اپنا اثر و رسوخ پیدا کرنے جا رہی ہے, اپنے فالورز لینے جا رہی ہے کہ لوگ اس کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی بدلیں. دیکھیے نا, ہم لوگ اگر اسلام پچھلی صدی کے اندر چائنیز کے اندر اس کی ترجمہ ہوا قرآن کا, ٹھیک ہے, اور آج اس ایک ایپ کے ذریعے اسلام آپ نے پوری دنیا کے ہر انسان تک پہنچا دیا. تو کیا دیکھتے ہیں آپ آنے والے دنوں میں لوگوں کے اوپر, پوری دنیا کے لوگوں کے اوپر اس کا اثر؟ اچھا دیکھیں, پہلے تو میں پارشلی آپ کی بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو دنیا میں جو تحریک چلی اتنی ساری, اور علماء اور جو اسکالرز, ایسا نہیں کہ پاکستان میں نہیں تھے, پاکستان سے باہر بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں اور وہ آپ کے پاس زبان زد عام ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. رہی بات کہ اسلام 360 کرنٹلی اس وقت الحمدللہ 174 سے زیادہ 174 کنٹریز کے اندر سرو کرتا ہے اس وقت کرنٹلی الحمدللہ. 193 کنٹریز رجسٹرڈ ہیں یونائٹڈ نیشن کے اندر, تو ہم بس میرے خیال سے بس نیئر ٹو فنش پوری دنیا تک. تو 174 کنٹری, ہمیں موزمبیق سے لے کر تنزانیہ کے چھوٹے علاقے سے لے کر آپ کے پاس روانڈا تک, ہمارے پاس میسیجز بھی آتے ہیں, کالز بھی آتی ہیں, ای میلز بھی آتی ہیں کہ لوگ اسلام 360 کو یوز بھی کرتے ہیں, اور گوگل کے انالیٹکس بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں کون کون سے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور رہی بات اس چیز کی کہ عالم اسلام کیا پوری دنیا کے اندر اس بات تک لوگوں تک پہنچانا, تو اسلام 360 اس وقت 19 لینگویجز کے اندر ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں کام. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم 204 زبانوں کا سرچ انجن بنائیں گے, تو جس پہ 19 زبانوں میں ہم کر چکے ہیں, تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ پہنچتے جائیں گے لوگوں تک. تو جو وہ رسول خدا نے فرمایا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک محمد عربی کا لایا ہوا پیغام دنیا کے ہر شخص تک نہ پہنچ جائے, بالکل. تو زاہد بھائی آپ ایسی تیاری تو نہیں کر رہے کہ دنیا کے سارے لوگوں تک اسلام 360 پہنچ جائے اور اوپر سے قیامت آ جائے؟ سر دیکھیں, قیامت آنے کی تو میں دعا نہیں کر رہا, لیکن بہرحال یہ میں ضرور کر رہا ہوں کہ اسلام 360 یہ تو میری بالکل خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں تک یہ بات پہنچائے بھی. ہماری ٹیم بھی جب اکثر ہماری وہ اینول میٹنگز یا منتھلی میٹنگز ہوتی ہیں تو میں اکثر یہ ڈسکس کرتا ہوں, یار آبجیکٹیو کیا ہے ہمارا. آبجیکٹیو ہمارا یہ ہے کہ لوگوں میں الحمد سے لے کے والناس تک وہ ضرور پڑھے, لیکن وہ قرآن مجید کو سمجھے بھی صحیح. اس سمجھنے کے لیے ہم نے جو اس میں چیزیں ڈالی ہیں نا, وہ یقینی طور پر انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ, میں اپنی وائف سے اس دن کہنے لگا ایک بات, خواتین اور اگر وہ بیوی ہوں تو یہ بات ویسے بھی نہیں سنتی کہ شوہر مر جائے یا اس کی وصیت کی باتیں. میں نے اپنی وائف سے کہا آئی ایم ریڈی ٹو ڈائی, مجھے پوری امید ہے کہ میں آج مر جاؤں تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے کل بخش دیں گے. تو یہ کوشش ہے اپنے طور پر, اور اس میں کتنا, وہ قرآن کی ایک آیت ہے نا, ان اجریہ الا علی اللہ, میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے. تو مجھے معلوم ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آگے بھی بہت سارے لوگوں تک پہنچے گی اور پوری دنیا تک انشاءاللہ بات پہنچا سکے گی. اچھا زاہد بھائی, ابھی پچھلے چند سالوں کے اندر اے آئی نے پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچا دیا. آج آپ کو جو ہے کسی بھی مسئلے کا حل آپ کو سری بتا رہی ہے, آپ کو گوگل بتا رہا ہے, آپ کو الیکسا بتا رہی ہے, اور چیٹ جی بی ٹی آ گیا ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اسلام 360 جو ہے, اس کو اے آئی کے آنے سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہو؟ چلیں, جب آپ نے اے آئی کی بات کر دی ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے اے آئی کا ایک فیچر, بلکہ 3 فیچر دکھاتا ہوں جس کو آپ دیکھ کر اور اس پہ خوش بھی ہوں گے. آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, یہ ریسیٹیشن کا آپشن موجود ہے, یہ آپشن موجود ہے. آپ چاہیں تو اسکرین بھی لے سکتے ہیں, یہ والی بھی لے سکتے ہیں. یہ ریسیٹیشن کا آپشن موجود ہے. میں نے اس پہ کلک کیا, یہاں پر آ کے میں نے یہ سورہ اخلاص لے لی. سورہ اخلاص کے اوپر آ کر میں نے کہا کہ جناب یہ لکھا ہوا ہے اللہ الصمد. میں نے کہا ذرا مجھے سناؤ کیسے پڑھتے ہیں. کہتے ہیں ایسے پڑھتے ہیں. میں اس کو غلط پڑھوں گا تو یہ اس کو ریڈ کر دے گا, ذرا دیکھیے گا. لم یلد ولم یولد, کہہ رہا بالکل غلط پڑھا. اب اللہ الصمد آپ پڑھیے گا, 1 منٹ رکے, جب میں اشارہ کروں پھر پڑھیے گا ذرا تیز آواز میں, یہاں مائک ہے. اللہ الصمد, کہہ رہے ہیں آپ نے اللہ ٹھیک پڑھا, الصمد غلط پڑھا ہے. اب دوبارہ سے پڑھیے گا جب میں آپ کو اشارہ کروں تیز آواز میں. اللہ الصمد,
کہہ رہا بالکل ٹھیک پڑھا ہے. کتنی آسانی کے ساتھ اب آپ اپنی پنکچویشن کو بہتر کر سکتے ہیں. اے آئی کا میں ایک اور کام آپ کو دکھاتا ہوں, اور وہ کام یہ ہے, سری ٹیکنالوجی آپ کے پاس انگلش میں کام کرتی ہے, بالکل کرتے آپ ذرا اردو میں ذرا دیکھیے گا کہ میں اردو میں اس کے ساتھ کس طرح بات چیت کرتا ہوں اور وہ کس طریقے سے آپ کے پاس بیہیو کرتی ہے. میں مائک میں اس کو سنواؤں گا آپ کو. دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر؟ ترجمے کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ سورت نمبر 1 شروع کرتا ہوں. بات سمجھ آئی؟ اب ذرا ایک اور کمال دیکھیے کہ میں اب آپ کو آپ ذرا ایک اور مزے کی چیز دیکھیے گا. عثمان بھائی کے ساتھ بحث ہو رہی ہے, حدیث میں تلاش کر دیں گے. آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ ترمذی. آپ سنن ترمذی میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ نماز. نماز کے متعلق اگر میرا ایک کیمرہ دکھا سکے تو یہ دیکھیے 453 احادیث ہیں, 453 احادیث ہیں جس میں نماز کے متعلق ذکر موجود ہے, اور یہ نماز کا ورڈ ہائی لائٹ بھی ہوا ہوا. یہ ذرا دیکھیں. ٹیکسٹ بھی ہائی لائٹ ہو گیا. جی, یہ ٹیکسٹ بھی ہائی لائٹ ہو گیا ہے. میرے بولنے پہ یہ سرچ کر کے لے کر آیا, میں نے اردو میں اس کے ساتھ بات چیت کی ہے, کوئی انگریزی کوئی فلاں کچھ بھی بھائی نہیں. اتنے سارے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں, سارے کما رہے ہیں. شادی کے بارے میں بھی کیا کچھ قرآن کے احکامات کھول دیں. جی بالکل شادی کے صحیح. بغیر ہماری پوڈ کاسٹ ختم نہیں ہوتی ویسے. حدیث میں تلاش کریں. آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ صحیح بخاری. آپ صحیح بخاری میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ نکاح. کیمرہ دکھا دے ذرا. نکاح کے متعلق 199 احادیث ہیں جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں, اور یہ لے کے آ گیا. سبحان اللہ. شادیاں کریں اب. واہ جی واہ. آپ کے پاس اب جب آپ یہ کر لیتے ہیں, اب میں آپ کو تیسری ایک کمال کی چیز دکھاتا ہوں. اے آئی کی آپ نے بات پہلے ہی چھیڑ دی, تو اے آئی پر کام کرتے ہوئے ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے. وہ کام یہ ہے, ہم ہندی میں ٹرانسلیشن پر گئے کہ یار ہندی میں کون کون سا ڈیٹا اویلیبل ہے قرآن مجید کا, حدیث کا. تو ہم نے جب اس پر کام شروع کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ جناب کچھ ہی ٹرانسلیشن ہیں, تفاسیر بھی کوئی کمی ملتی ہیں, احادیث صرف صحیح بخاری صحیح مسلم ملتی ہے. تو ہم نے کہا بھی چلو اس پہ کام کرنا چاہیے. یہ سارا ہم نے اے آئی کے ذریعے ٹرانسلیٹ کیا. یہ سارا کام ہمارا بنا ہوا ہے, سب کچھ ہم نے کیا. 3.5 سال سے ہم اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت, صحیح مسلم کی احادیث ہیں جو ساری ہم نے اس میں ٹرانسلیٹ کی. میں مزے کی بات بتاؤں آپ کو, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ورڈ گرین کلر سے نظر آ رہے ہیں آپ کو, باقی بلو کلر سے نظر, یہ بلیک سے نظر آ رہے ہیں. اس میں کام کیا ہوتا ہے, میں مزے کی بات بتاتا ہوں. وہ کام یہ ہے, اردو میں ایک جملہ ہے, کیا اس نے یہ کام کیا. پہلے والا جو کیا ہے وہ انٹیروگیٹو ہے, اور لاسٹ والا جو کیا ہے وہ ورب ہے. اردو میں کیا اور کیا دونوں ایک طرح لکھا جاتے ہیں, ہندی میں دونوں الگ طریقے سے لکھے جاتے ہیں. اردو میں ایک لفظ ہے بیچ, ایک لفظ ہے بیچ. اردو میں دونوں ایک طریقے سے لکھے جاتے ہیں, ہندی میں دونوں الگ طریقے سے لکھے جاتے ہیں. چلو یہ لفظ تو کبھی کبھار آتے ہیں نا, اب میں مشکل لفظ بتاتا ہوں. ایک لفظ ہوتا ہے میں, ایک لفظ ہوتا ہے میں. اردو میں دونوں ایک طریقے سے لکھے جاتے ہیں, ہندی میں دونوں الگ طریقے سے لکھے جاتے ہیں. ہماری مشین پکڑ لیتی ہے کہ بھائی یہاں پہ کون سا ورڈ آنا چاہیے, تبھی وہ گرین کر کے دکھا دیتا ہے. اگر میں انگلش میں جا کے گوگل ٹرانسلیٹ کو بتاؤں میرا دل باغ باغ ہو گیا, اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرو, وہ کہے گا مائی ہارٹ از گارڈن گارڈن. بھائی یہ محاورہ ہے, محاورے کو محاورے کی طرح ہونا چاہیے. ہماری مشین پکڑ لیتی ہے کہ گرین کیا آنا, کہاں کیا آنا ہے, کہاں کیا آنا ہے, سب پکڑ لیتا ہے. اب پروف ریڈر کو صرف کیا کرنا ہے, گرین ورڈ پہ کلک کرنا ہے. یہ دیکھیے وہ پوچھتا ہے آپ یہ والا ورڈ لیں گے کہ یہ والا ورڈ, کون سا ورڈ. ہم نے کہا بھی نیچے والا لیجئے, بس یہ ہو گیا پروف ریڈ, سیو کا بٹن دبائیے بس, اور یہ سیو کا بٹن دب جائے گا. اتنی آسانی کے ساتھ پروف ریڈ ہوتا ہے. مزے کی بات بتاؤں, صحیح مسلم کو 6 جلدیں, اور صحیح مسلم میں لفظ بھی مشکل آتے ہیں. سلیمان ابن یسار, ایک لفظ ہے سلیم, ایک لفظ ہے سلیم, دونوں ایک ہی طریقے سے لکھے جاتے ہیں اردو کے اندر. ہماری مشین پکڑ لیتی ہے کہ کیا کرنا ہے. کین یو بلیو اٹ کہ صحیح مسلم کو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا ہے 6 جلدوں کو 3 منٹ میں. جی, اور ایکوریسی بتاؤں 97.5% کی ایکوریسی ہے.
اب اردو کی جتنی کتابیں ہیں انشاءاللہ ہم اس کو ودن اے سیکنڈ ٹرانسلیٹ کریں گے، اور ٹرانسلیٹ، آپ یہ منڈی کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں آپ، تو آپ جو یہاں کے پبلشر ہیں ان سے کہیے کہ یار 130 کروڑ کی آبادی آپ کی بالکل آپ کے اس لاہور سے 40 کلومیٹر دور رہتی ہے، تو اگر یہ اردو کی کتابیں انڈیا میں پبلش ہو، بولتا ہے یار انڈیا میں تو پبلش نہیں ہو سکتی، کوئی بات نہیں، انٹرنیٹ پہ تو جا سکتی ہے نا، آپ ان کی وہ کتابوں کو ٹرانسلیٹ کیجئے ہندی میں، محاورے کو محاورہ سمجھے گا، شعر کو شعر سمجھے گا، اور وہ ٹرانسلیٹ ہو کے آ جائے گی، وہ پی ڈی ایف کے ذریعے انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کر دے، اور پھر اگر کوئی سبسکرپشن کے پیسے لینا چاہے، پاکستان کی 22 کروڑ کی آبادی، ایک شخص نے کتاب لکھی 22 کروڑ کی آبادی کے لیے، یہی کتاب ہندی میں ٹرانسلیٹ ہو کر 130 کروڑ لوگوں تک پہنچے گی، تو خود سوچئے پروبیبلٹی کتنی بڑھ جائے گی کہ وہ کتنی آسانی سے کتنے پیسے کما سکے گا۔ صحیح، پیسے کمانے کی طرف تو ہم بعد میں آئیں گے، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ شاید یہ وہ ایپ ہے جس ایپ کی وجہ سے آنے والے دنوں کے اندر مسلمانوں کے اختلافات آپس میں کم ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو لیکن یہ جہد مسلسل ہے، تو مجھے میں مزید اس ایپ کے بارے میں مزید جاننا چاہوں گا، میری یہ ساری ٹیم جاننا چاہیں گی، آپ اگر ہمیں تھوڑا سا اس کا بالکل میں آپ کو تعارف بتاتا کرواتے ہوں۔ جائیے کہ اس کو کس طرح سے ہم بہتر استعمال میں لا سکتے ہیں۔ میرا بیٹا بھی یہاں پر بیٹھا ہے۔ اسلام 360 میں اگر آپ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس یہ القرآن کا آپشن موجود ہے، میں نے اس پر کلک کیا، القرآن پہ جانے کے بعد میں نے کہا جی سورہ بقرہ پر آ جائیے، سورہ بقرہ اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے، میں کسی بھی آیت پہ کلک کرتا ہوں، میں نے اس آیت پہ کلک کیا، میں نے اس کو کہا کہ بھائی پلے کر دیجئے، وہ آپ سے پوچھے گا کہ جی آپ صرف عربک سنیں گے، کس قاری کی آواز میں سنیں گے، یہ 12 سے زیادہ قرآن حضرات موجود ہیں جن کی آواز میں آپ سننا چاہیں، میں نے کہا جناب میں یہ سنتا ہوں، سنیے۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه۔ میں جان بوجھ کے یہاں پر رک گیا ہوں، یہاں پر یہ ریپیٹ کا بٹن ہے، اس ریپیٹ کے بٹن کو دبا دیجئے تو یہ اس آیت کو 1,00,000 مرتبہ چلائے گا جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے۔ ہم غالب کا شعر پڑھ کر یاد نہیں کر سکتے، لیکن اس کو کوئی گانے والا گاتا ہے تو ہمیں یاد ہو جاتا ہے، تو کتنی آسان ہوگا، سن سن کے ہم یاد کریں گے۔ پھر کمال کی چیز آپ یہ دیکھیے، میں نے کہا یہ جو قرآن کی آیت میرے سامنے موجود ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، میں اس کی ٹرانسلیشن دیکھ رہا ہوں، یہیں پر ہی اوپر آپ کو ایک بٹن نظر آ رہا ہے ٹرانسلیشن کا، میں نے اس پہ کلک کیا، تمام مکاتب فکر کی اس وقت ٹرانسلیشن موجود ہے، اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں، اہل تشیع کیا کہتے ہیں، اہل حدیث کیا کہتے ہیں، دیوبند کیا کہتے ہیں، بریلوی، سارے موجود ہیں، جس کو آپ سننا چاہیں جس کو سمجھنا چاہیں۔ جی میں نے کلک کیا، سنیے۔ اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک میں نے کہا یار یہ آیت بہت زبردست ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، وہیں پر شیئر کا بٹن بنا ہوا ہے، میں نے کلک کیا، اس نے کہا ڈیزائن بنائیں گے، میں نے کہا ڈیزائن بناؤں گا، اس نے کہا کون سا ڈیزائن بنائیں گے، میں نے کہا یہ والا لگاؤں گا، اس کا فونٹ سائز تھوڑا سا بڑا کر دیجئے، اس کو کلر کر دیجئے، واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک، میسنجر، جہاں بھیجنا ہو بھیج دیجئے، اب اتنا آسان ہے۔ میں نے کہا نہیں جناب، میں اس کی تفسیر دیکھنا چاہتا تھا، یہیں اوپر تفسیر کا بٹن موجود ہے، میں نے کلک کیا، یہ ساری تفاسیر آپ کے سامنے موجود ہے، میں نے کہا جی مولانا مودودی کی تفسیر سنائیے، سنیے۔ اس کا ایک سیدھا سادہ مطلب تو یہ، میں نے کہا نہیں جناب، میں یہاں پر تفسیر مفتی تقی عثمانی صاحب کی دیکھنا چاہتا تھا، سنیے۔ یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی شک و شبہ کے میں نے کہا میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو سننا چاہتا تھا، سنیے۔ یہ ساری کی ساری ریکارڈنگ ہے یا یہ اے آئی پڑھ رہی ہے؟ نہیں نہیں، ریکارڈنگ ہے، اس پہ اچھا، کام بڑا کیا ہے۔ کام کیا۔ اف۔ اس وقت 2015 میں جب اس کو لانچ کیا تھا 4.8 ملین روپیز، 48 لاکھ روپے اس اپلیکیشن پہ خرچ ہوئے تھے، اب اس اپلیکیشن پر ہر مہینے ہم کوئی 40 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو آڈیو ہماری قوم فری میں سنتی ہے نا، ہم اس کے پیسے دیتے ہیں امیزون کے سرور کو، گوگل کو اور سارے لوگوں کو۔ اب میں آپ کو ایک کمال دکھاتا ہوں، اس پہ آپ بہت خوش ہوں گے۔ میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں یہ والا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن مجید میں 77,881 ورڈز ہیں، میں ہر ورڈ کی اگر ڈکشنری دیکھنا چاہوں، کچھ نہ کریں، اس پہ کلک کریں، یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا آپشن نظر آ رہا ہے روٹ ورڈ، میں نے اس پہ کلک کیا، سارے ورڈز الگ الگ ہو گئے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، میں نے کہا للمتقین کے معنی بتائیے گا، کچھ نہ کریں، اس بٹن پہ آیت پہ کلک کریں، للمتقین کی پوری ڈکشنری اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے، یہ رہی۔ میں نے کہا اس کے سینونیمز کہاں کہاں ہیں، اس سے ملتے جلتے ورڈز، اوپر ٹاپ پر دیکھیں آیات لکھا ہوا ہے، میں نے آیات پہ کلک کیا، سارے ملتے جلتے ورڈ بتا دیے، للمتقین، تتقون، فتقو، فتقون، کہتا ہے ٹوٹل 258 ورڈز ہیں جو ملتے جلتے ہیں۔ اب یہی نہیں، اس سے بڑا کمال آپ کو دکھاتا ہوں، میں نے کہا وَلْيَتَّقِي، قرآن کا ایک ورڈ ہے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 283، اس کا کون سے نمبر کا ورڈ ہے؟ برابر میں 18ویں نمبر کا، میں اس پہ کلک کر رہا ہوں اور ذرا آپ دیکھیے گا، وَلْيَتَّقِي
اوپر سے دیکھیں دوسری لائن کے اندر ول یتقی لکھا ہوا ہے, کاؤنٹ کر لیجئے, وَإِن پہلا لفظ, کنتم دوسرا, الا تیسرا, سفرن چوتھا, ول یتقی کاؤنٹ کر لیجئے 18ویں نمبر پہ آتا ہے. 11 سال لگے مجھے اس ریسرچ کے اندر. میں نے کہا نہیں جناب, ایک اور کام ہونا چاہیے. وہ کام یہ تھا کہ میں نے کہا سرچ کیجئے. سرچ کے اندر میں نے کیا کہا, میں نے کہا میں سرچ کرنا چاہتا ہوں, وہ کچھ اردو میں ڈھونڈیں گے, انگلش میں, رومن میں. میں نے کہا رومن میں ڈھونڈوں گا اور میں ٹائپ کروں گا جھوٹ. میں نے یہاں پہ ٹائپ کر دیا JHOOT 1 2, 2 سیکنڈ میں ڈھونڈ کے لایا. قرآن مجید میں جھوٹ کے متعلق 42 آیات ہیں. آپ پہلی آیت پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ذرا دیکھ رہے ہیں, ان کے دلوں میں روگ ہے چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں, اکارڈنگ ٹو گوگل I am the only person in the world alhamdulillah who has completed the translation of Holy Quran in Roman Urdu and made this type of search engine alhamdulillah. اس طرح آپ نے خود کیا ہے؟ الحمدللہ جناب علی, یہ جس کی ٹائپنگ بھی زاہد حسین چھیپا نے خود کی ہے الحمدللہ. میں نے کہا جناب یہ جو وہ پیشن اور کنسسٹنسی اور جنون کی بات کر رہا تھا نا, یہ وہ والی چیز تھی. آپ اس کے اندر چلے جائیے اور بہت ساری چیزیں قرآن کو سمجھنے کی فنا موجود ہیں. احادیث پر آئیے, یہ احادیث کا آپ کے پاس 78,000 احادیث ہیں جو اس 400 گرام کے ڈیوائس میں ہیں. یہ صرف کتابیں خریدنے جائیں گے نا تو آپ کی جو BMW ہے نا وہ پوری کتابوں سے بھر جائے گی, اس کے باوجود بھی پوری نہیں پڑے گی. میں نے صحیح بخاری پہ کلک کیا, کتاب ایمان کا بیان, پیسوں کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے. کتاب ایمان کا بیان, میں نے ایک حدیث اوپن کی, میں نے کہا سنائیے, سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انٹرنیٹ سے اٹھائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں, پیسے خرچ کیے, ریکارڈنگ کروائیے, کام کیا, ساری چیزیں. امام بخاری تک یہ حدیث پہنچی کیسے, اس کی سند کیا ہے, کچھ نہ کیجئے. یہاں پر نیچے ایک مور کا بٹن ہے آپ کے علم پاس, الرجال. جی میں نے مور پہ کلک کیا, یا سب سے لاسٹ میں لکھا رہا راوی, میں نے راوی پہ کلک کیا. جناب یہ پوری راوی کی سند ہے. ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے حدیث بیان کی, اس کی بابت حنظلہ بن ابی سفیان نے, پھر اکرمہ بن خالد, پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. کیا بیان کرتے ہیں وہ, یہ حدیث نیچے موجود ہے. میں نے کہا نہیں جناب, میں اس میں سرچ کرنا چاہتا ہوں. ساری احادیث کی کتابوں میں مجھے ذرا سرچ کر کے بتائیے نماز کا ذکر کہاں کہاں موجود ہے. اس وقت دنیا میں یہ سرچ ہو رہا ہے, مال, نجومی, معاذ بن جبل, آسمان, بہتان. یہ دنیا میں ٹاپ ٹرینڈنگ ہے اس وقت. ہماری اپلیکیشن پورے گوگل سرور سے بتاتی ہے ہمیں کہ کیا چل رہا ہے. میں نے یہاں پہ ٹائپ کیا نماز, نون میم الف ز, 1 2 3 4, 4 سیکنڈ میں ڈھونڈ کے لایا. اوپر کتنے ریکارڈز ہیں, 8,500 احادیث ہیں جو یہ ڈھونڈ کے لے آیا. میں کسی پہ بھی کلک کروں, اوپر دیکھ رہے 2 بٹن ہیں, صحیح اور ضعیف کا. واہ, میں نے کہا مجھے صحیح حدیث بتا دو کتنی ہے, کہتا ہے اس کے اندر 7680 صحیح حدیث ہیں. ضعیف کتنی ہے, یہ ضعیف روایت پہ میں کلک کرتا ہوں, کہتا 907 ضعیف روایت ہیں. کسی حدیث پر آپ کلک کریں, یہ حدیث کیوں ضعیف ہے, ریفرنس کا بٹن دبائیے, آپ کو وہ ساری چیزیں بتاتا ہے کہ جناب یہ حدیث ضعیف ہے تو اس کا ریفرنس کیا ہے, اس میں کون کون سا راوی ہے جس کی بنا پہ یہ حدیث ضعیف مانی جاتی. آج تک علم الرجال کے اوپر تو ظاہر بھائی کسی نے کام کرنا چاہا ہی نہیں. اردو میں نہیں ہوا, عربی میں تو بہت کام ہوا. نہیں, اس کو مطلب لوگوں کے لیے ایکسیسیبل نہیں تھا, اسی لیے تو لوگ کنفیوز رہتے تھے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. عبادت سیکشن میں اگر آپ آئیے, عبادت سیکشن میں آپ کے پاس نماز کے اوقات, نماز جنازہ, 95% لوگوں کو نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتی ہے. دعا, حج اور عمرہ. حج اور عمرہ ہم نے پوری اینیمیشنز کے ساتھ, آپ کے میڈیا کے لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں, اردو اور انگلش میں ڈیزائن کیا ہے. یہ ذرا دیکھ لیجئے آپ, یہ میں دیکھیے یہاں پر آپ کو ایک کمال کی چیز دکھاتا ہوں, جمرات کو کنکریاں مارنا. اب ذرا آپ کمال دیکھیے گا آپ, یہ سارا 3D ہے. اور جو لوگ یہاں کھڑے ہیں نا آپ کے میڈیا کے لوگ, وہ جانتے ہیں کتنا مہنگا کام ہے یہ جو ہوا ہے. ذرا دیکھیے گا, 27 منٹ کا حج ہے. ہم مینا سے سفر کرتے کرتے اب یہ جمرہ عقبہ تک پہنچ چکے ہیں. آپ کو یہ جمرہ, میں ڈائریکٹ کنکریاں مارتے ہوئے دکھاتا ہوں آپ کو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. 16 منٹ کا عمرہ ہے, 27 منٹ کا حج ہے. بس آپ یہ پورا دیکھ لیں, آپ کو سب سمجھ آ جائے گا آپ کو کیا کرنا ہے وہاں جا کے. آپ نے کہا نہیں جناب, مور میں آئیے. بچوں کے لیے ہم نے 2 گیم بنائے, کھیل ہی کھیل میں ہم قرآن سکھاتے ہیں اس کو. کراس ورڈ کا گیم ہے, جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا, ہم نے عربی کا بنایا ہے. صلاح ٹریکر, آپ کی کون سی نمازیں مس ہو گئی ہم بتائیں گے. فلیشز, ہماری قوم صبح روزانہ میسج بھیجتی ہے بھائی السلام علیکم کا, صبح بخیر, فلاں کوئی آیت. فلیشز کے اندر ہماری ساری چیزیں موجود ہیں, آپ دیکھ لیجئے. پریئر ٹائمنگ, 27 لاکھ شہروں کے نماز کے اوقات ہیں. میں نے کہا نہیں جناب بھائی, مجھے ایک اور چیز دکھائیے, قاعدہ پڑھوائیے اردو میں, انگلش میں, قبلہ ڈائریکشن, دعائیں یاد کرنی ہیں, سب کچھ ایک سنگل کلک کے اوپر اسلام 360 میں موجود ہے. اس کو کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں,
آپ اینڈرائڈ فون کے یوزر ہیں، پلے اسٹور پہ جائیے، اسلام 360 لکھیے، زاہد حسین شیپا اور یہ نام آ جائے گا کمپنی کا، تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ آئی فون کے یوزر ہیں، ایپ اسٹور پہ جا کے اسلام 360 لکھیں، ایپلیکیشن فری آف کاسٹ اویلیبل ہے آپ کے پاس۔ اچھا، لوگ ایک سوال بھی پوچھتے ہیں، میں لگے ہاتھ تو اس کا بھی جواب دے جاؤں آپ کو۔ لوگ پوچھتے ہیں یار زاہد بھائی آپ تو کہتے ہو فری اپلیکیشن ہے، اپلیکیشن میں تو ایڈ آتے ہیں، وہ ہمیں کہتا ہے ان ایپ پرچیزز۔ بھائی جان یعنی ہر مہینے 40 لاکھ روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، چندہ لیں۔ میں زاہد بھائی ہاں اچھا چلیں آپ میں آپ سے اسی سوال کی طرف زاہد بھائی آنے لگا تھا کہ سنگل ہینڈڈلی تو اللہ کے رسول بھی نہیں لڑے، انہوں نے بھی جب کبھی جنگوں پہ، مارکوں پہ، غزوات کے اوپر جانا پڑا زاہد بھائی، تو انہوں نے بھی صحابہ سے تعاون مانگا، کہا کہ لاؤ اس اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو، مجھے اس مشن پہ نکلنا ہے۔ اتنا بڑا کام آپ نے کر ڈالا، تو اس کے اندر کیا لوگوں نے کس طرح سے آپ کا ساتھ دیا، کس طرح سے اس کو چلا پا رہے ہیں؟ سارے کے سارے اس مطلب دنیا کی سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی کو کس طرح سے چلا پا رہے ہیں آپ؟ ایڈورٹائزمنٹ سے کچھ پیسے کماتے ہیں، ان ایپ پرچیزز سے ہمیں کچھ پیسے ملتے ہیں، اور اس ایپلیکیشن کو اس طرح ہم رن کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمیشہ لوگوں کی سپورٹ ہونی چاہیے، کام ہونا چاہیے۔ ہم اسلام 360 کو سب سے پہلے ہم نے کوشش یہ کی کہ چندے کے ماڈل سے باہر آ جائے۔ چندے کے ماڈل، جب ہم چندہ لیں گے نا تو ڈکٹیشن بھی لیں گے لوگوں کا، بھائی زاہد بھائی فلاں کی ٹرانسلیشن نکال دو، مجھے تو اچھے نہیں لگتے، ہمارے حضرت کو شامل کر لو، فلاں کو کر لو۔ نہیں بھائی، ڈکٹیشن لیتے ہی نہیں ہیں۔ علماء سے مشاورت ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ ڈکٹیشن، چندہ لینا، فلاں کرنا ہماری تھیوری میں نہیں ہے۔ ہم کیا کام کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں کہ ہاں والنٹریلی ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں، ہم نے اسلام 360 کے اندر ہم نے کوئی آپشن بند نہیں کیا، ہم نے لوگوں سے یہ کہا ہوا بھائی آپ اگر ایڈورٹائزمنٹ کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ پے کر دیجئے، دنیا کی ساری اپلیکیشن اٹھا لیں آپ، وہ یہ کہتا ہے 5 ٹرانسلیشن فری ہے، 5 صورتوں کی فری ہے، باقی 6ٹی کی چاہیے تو پیسے دے دو۔ ہم بولتے ہیں نہیں جناب، سارا کچھ فری ہے، آپ اگر پے کریں گے تو صرف ایڈورٹائزمنٹ ریموو ہو جائیں گے آپ کے پاس، جیسے یوٹیوب کرتا ہے آپ کے پاس۔ تو صرف یہ فیچر ہم نے رکھا ہے، اسی کے ذریعے کام کرتے ہیں، اسی کے ذریعے لوگوں کا، اب اس سے بینیفٹ کیا ملتا ہے؟ نہ لوگوں کے ڈکٹیشن لینے پڑتے ہیں، خود ڈیسیجن لیتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے موجود ہے الحمدللہ۔ جی، آج زاہد بھائی ہمارے سامنے موجود ہیں، اور یہ جناب سٹوری ہے دنیا اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی کی، دنیا اسلام کے سب سے بڑے سرچ انجن کی۔ اب میں جب اس کو دیکھتا ہوں کہ یار اس کے اوپر 5.1 ملین 50 لاکھ سے زائد لوگ ہر ماہ آتے ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ جب کعبے لوگ جاتے ہیں تو کعبے میں جا کے لوگ عبادت کرتے ہیں، تو کعبے کے باہر ایک بازار بھی ہوتا ہے، جس بازار سے پورے مکے کی اکانومی چلتی تھی۔ پیٹرول تو اربوں کا آج نکلا، سعودی عرب کا پچھلے 30 سال پہلے نکلا، لیکن وہ جو بازار ہے مکے کے ارد گرد صدیوں سے موجود رہا، اور وہاں کے لوگوں کا جو روزگار تھا اس بازار سے چلتا تھا۔ زاہد بھائی میرا آپ سے ایک تقاضا رہتا ہے کہ ایک ایسا بازار، ایک ایسی منڈی جہاں پر 50 لاکھ سے زائد لوگ آتے ہیں ہر مہینے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی فیسیلٹی شاید بل گیٹس کو یا ایلان مسک کو ملی ہوتی تو وہ پاکستان کے شاید آپ ایلان مسک کی میں سمجھتا ہوں، یا مسلم امہ کے، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہاں پر جب لوگ فیض لینے آتے ہیں تو وہ جو ایک ایلیمنٹ ہے شاید مس ہے؟ کہ اگر ہم لوگ، مجھے دلی تکلیف ہوتی ہے جب میں آپ کو بتاؤں میں ایڈ دیکھتا ہوں، سپوز اپنے اگر فون میں نے ایپ پرچیز کر لی یا کسی کے فون میں، اور اس میں ایپ بعض کا تھوڑی سی ایڈ تھوڑی سی ریلیونٹ بھی آ جاتی ہے، تو اگر ہم لوگ، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم لوگ اس کے اوپر منڈی ڈال لیں، آپ پرفیوم اسلام 360 پرفیوم آپ لانچ کر دیں، آپ شلوار سوٹ لانچ کر دیں، آپ کا اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ دیکھیں اس میں آپ مجھ سے گزشتہ جب سے مل رہے ہیں، اور میں آپ سے اسی لیے نہیں ملتا ہوں، آپ آخر میں مجھے منڈی پہ لے آتے ہیں، آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ آج آپ کو اوپن آفر ہے اسلام 360 پر، جو میں نے آپ کو ٹریفک میں نے آپ کو بتا دیا کہ
51 कहते हैं आप पंजाबी में, हाँ जी। तो 51 लाख लोग आते हैं इस्लाम 360 और जो में, बढ़ेंगे। बढ़ेंगे यकीनी तौर पे। रमजान तो अभी बेसिकली वी आर सीजनल मुस्लिम, हाँ। हमारा भी सीजन आ रहा है, वो फिर तो लेवल पता नहीं कहाँ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी तरफ से आपको ओपन ऑफर है। आप बताइए जनाब कि कौन कौन सी ब्रांड्स हैं, अच्छा परफ्यूम शर्फ्यूम ये जो आप सोच रहे हैं अलग बात है, आप बताइए कि कौन कौन सी ब्रांड्स हैं जिसको यहाँ पर हम अकोमोडेट कर सकते हैं। आइए जनाब, आप लोगों के जो अपने अपने शोरूम्स बने हुए हैं, आपकी प्रोडक्ट्स बनी हुई हैं, वो प्रोडक्ट लाइए इस्लाम 360 के अंदर, हम उसके अंदर एक पूरा सेक्शन बना देते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वहाँ पहले वक्तों में अरबी में उसको सूक कहा जाता था बाजार, तो आप पहले भी सूक हुआ करते थे, तो अब भी सूक होने चाहिए ताकि इस्लाम 360 सेल्फ सस्टेनेबल बन जाए, Self-sustainable बन मेरे जाए। मरने के बाद भी ये एप्लीकेशन ऐसे ही चलती रहे और इसका अजर मुझे मरने के बाद भी ऐसे ही मिलता रहे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आपके लिए बिल्कुल ओपन ऑफर है। आज के बाद अब ये बॉल आपके कोर्ट में है। अब आप मुझे बताइएगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट को इस्लाम 360 में दिखाना है, और इसके बाद आप बताइए कि जनाब इतना शेयर आप इस्लाम 360 को देंगे, इतना आप खुद कमाइए, तो मोस्ट वेलकम। तो जी जाहिद भाई ने पैगाम दिया है कि इस्लाम 360 जी ओपन है। आपको लगे कि आपकी कोई प्रोडक्ट जो ऐसी है जो शरीयतन हम लोग इस्लाम 360 के ऊपर बेच सकते हैं, तो हम लोग पार्टनरशिप्स करने के लिए ओपन हैं आप तमाम लोगों के साथ। ये वो मंडी है जहाँ पर जहन में रखिए अभी 50 लाख से ज़ायद लोग आते हैं। पाकिस्तान में आपको कोई ऐसा प्लाजा, कोई ऐसी मार्केट नजर नहीं आएगी, ना ही कोई ऐसी दुकान हो सकती है, ना ही शायद अमेरिका में कोई ऐसी देखिए दुकान मजे की बात होगी। मैं आपको बताऊं, मैं डायरेक्ट एड्रेस करता हूं लोगों को। देखिए बहुत छोटी सी बात है, समझिए कि आप यहाँ से फिरोजपुर रोड से गुजर रहे हैं, या फिर आप कराची में एम.ए. जिन्ना रोड से गुजर रहे हैं, या शारा फैसल से गुजर रहे हैं, आपने एक होर्डिंग देखी, गाड़ी आपकी 20 की स्पीड पे क्यों ना सही, आप उस होर्डिंग के अंदर अगर 3 जुमले लिखे हुए हैं तो आप 1.5 जुमला पढ़ पाते हैं। नंबर आप नोट नहीं कर सकते, प्रोडक्ट के बारे में मालूमात आप ले नहीं सकते। रोजाना आपकी गाड़ी वहां से गुजर जाती है, देख तो वहां पे उसको 50 लाख लोग रहे हैं दिन के अंदर, लेकिन इंप्रेशन तो मिल रहे हैं, उसका फायदा इससे कुछ नहीं हो रहा कि ना वो नंबर नोट कर पा रहा है, क्योंकि गाड़ी रोकेगा तो पीछे गाड़ी वाला मार देगा उसको। फिरोजपुर रूट पे भी यही हाल है और बाकी जगह पे भी यही हाल होगा। इस्लाम 360 में 50 लाख लोग जब डेली आ रहे हैं, तो एप्लीकेशन के ऊपर ही आपकी प्रोडक्ट नजर आ रही है, उस प्रोडक्ट की सारी डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है। वो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले, चाहे तो उस नंबर नोट करे। खवातीन है तो वो जनाब ये देखें कि एम्ब्रॉयडरी कितनी शमाल की हुई है यार, यही तो मैं डिजाइन चाह रही थी। और वो जो साहब हैं वो जो अपने कोट का डिजाइन देखना चाह रहे थे, तो यही तो बटन में ढूंढ रहा था। तो ये वाली चीजें कितनी आसान हो जाएंगी कि 51 लाख लोग पर मंथ आपकी प्रोडक्ट को देखेंगे, तो वो सारी प्रोडक्ट इंशाल्लाह इस्लाम 360 पर मैं रेडी हूँ। उस्मान भाई ने ऑफर कर दिए, फाइनली मुझे घर के ले आए, तो जनाब मैं रेडी हूँ। और ये मैं आपको बिल्कुल वसूख के साथ कह रहा हूँ, इसका सारा प्रॉफिट इंशाल्लाह हम इस्लाम 360 में लगाएंगे इंशाल्लाह जी। इसी दुआ के साथ कि हमें कब तक भकारी बने रहना है। हमें अपनी मस्जिदों के लिए, अपने स्कूलों के लिए, अपने अस्पतालों के लिए कब तक हमें IMF से पैसे मांगने हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेके हमारे नीचे गदागर तक सारे हम लोग भिखारी हैं। हमें ये क्यों भूल जाता है कि इस्लाम जो है उसमें सिर्फ बिलाल हबशी नहीं आए थे एक गुलाम की सूरत के अंदर, उसके अंदर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी थे। क्या इस आज पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर हमें कोई ऐसा शख्स नज़र आता है जो हज़रत उस्मान की सुन्नत पे चल रहा हो, जो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की सुन्नत पे चल रहा हो, और उसके ब्रांड्स जो हैं, जो प्रोडक्ट्स जो हैं पूरी दुनिया में बिक रहे हों। मेरी ये दुआ है कि जिस तरह अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है, ईबे ऑक्शन की सबसे बड़ी मंडी है, मेरी दुआ है कि इस्लाम 360 जो है जिस तरह से ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है मुसलमानों के लिए और गैर मुसलमानों के लिए, ये मंडी भी सबसे बड़ी बने, ताकि ना इसके ऊपर हमें इश्तिहार दिखाना पड़े और ना ही हमें इससे किसी से कोई सब्सक्रिप्शन लेनी पड़े। तो बहुत सी दुआओं के साथ, बहुत से शुक्रिया के साथ, शाहिद भाई बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।